السلام علیکم ناظرین. پاک افغان جنگ، یہ جو جنگ ہے یہ اصل میں افغانستان کے خلاف نہیں ہے، یہ اصل میں بھارت کے خلاف ہے. اب بھارت کے خلاف یہ کیسے جنگ ہے؟ اب یہ جو جنگ ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جن کو بھارت نے کہا ہے کہ تم جاؤ اور پاکستان کا امن خراب کرو. اب اس میں سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو کبھی بھی مذہبی جنگ قرار نہیں دینا چاہیے. جو لوگ اس کو مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال میں ان کو سبق حاصل ہونا چاہیے کہ یہ مذہبی نہیں جغرافی جنگ ہے. اچھا جی، اب یہ ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے جن لوگوں کو بھارت نے کہا ہے کہ تم نے پاکستان کا امن خراب کرنا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کشیدگی رکھنی ہے، بارڈر کے اوپر تناؤ بنا کے رکھنا ہے. تو ان کے خلاف یہ پاکستان کی یہ جنگ ہے. اور یہ جو جنگ جو ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغان کے شہری ہیں، جو پرامن شہری ہیں، پہلے بھی پاکستان ان کا دوست تھا، پہلے بھی پاکستان ان کو بھائی مانتا تھا، اب بھی پاکستان ان کے لیے ایز اے برادر ہی ہے، اپنی بائیں کھول کے کھڑا ہوا ہے. ان کو پہلے بھی پاکستان نے جگہ دی، وہ آئے یہاں پر 40 سال تک پاکستان میں رہے. وہ بچے جو جا رہے 1 سال کا تھا وہ 40 سال کا یہاں پر ہوا، انہوں نے یہاں پر اپنے کاروبار کی، اپنے لاکھوں روپے کمائے، پاکستان میں آزادی سے گھومے. اگر اب بھی وہ لیگل طریقے کے ساتھ پاکستان میں آتی ہیں تو وہ یہاں پر جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں، آزادانہ رہ سکتے ہیں، اپنا کام کاج جو بھی ہے وہ وہاں پر کر سکتے ہیں اگر وہ لیگل طریقے کے ساتھ آتے ہیں. لیکن کوئی انلیگل طریقے کے ساتھ آئے گا، کوئی پاکستان کا امن خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بھڑوا دیا کہ یہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ لڑائی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ٹرمپ نے جو ہے وہ منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ لڑوا دیا. اب یہ جو لڑائی ہے یہ مسلمان کے ساتھ نہیں بلکہ منافقوں کے ساتھ ہے، کیونکہ منافق ہی ہوگا جو ظاہر مسلمان کا امن خراب کرے گا. ایک مسلمان ملک میں جو ہے اس طرح انتشار پھیلائے گا، یہ منافق کا ہی کام ہے، مسلمان کا تو کام نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ جو جنگ ہے یہ سیدھی جنگ ہے منافقوں کے ساتھ. اب بھارت جو ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ میچ وہ پہلا میدان تھا جہاں پر عام عوام کو پتہ چلا کہ افغانی جو ہے وہ کتنے زیادہ لویل ہیں پاکستان کے ساتھ یا کتنے زیادہ لویل ہیں ہندوستان کے ساتھ. وہ کرکٹ میچ کے کرکٹ میدانوں میں جا کے پتہ چلا جب پاک افغانستان میچ ہوتا ہے تو جس طرح کی سچویشن وہاں پر ایک تناؤ برقرار ہوتا ہے اسٹیڈیم کے اندر. افغانی جو ہے وہ پاکستانیوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے گالم گلوچ جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہندوستانیوں کے ساتھ وہ بڑے خوشی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر پاکستان کو پتہ چلا کہ افغانستان جو ہے وہ تو ہاتھ ملائے بیٹھا ہے بھارت کے ساتھ. اور اب بھارت نے جو کام کیا ہے اس تمام تر تناؤ سچویشن کے اندر کہ امدادی ٹیمیں بھیجی. اب امدادی ٹیم کیا بھیجی؟ 5 ایمبولینسیں دی ہیں افغانستان کو کہ یہ لے جی ہم تمہیں 5 ایمبولینسیں دیتے ہیں کیونکہ تم اس وقت جو ہے وہ انڈر اٹیک ہو پاکستان کی وجہ سے، تو یہ تمہیں ایمبولینسوں کی ضرورت پڑے گی. نہ اس کو کوئی اسلحہ دیا، نہ اس کو کوئی ہتھیار دیے، نہ اس کو کوئی اور چیز دی. 5 ایمبولینسیں جس کو افغانستان اپنا دوست اپنا بھائی مانے بیٹھا ہوا ہے، 5 ایمبولینسیں جو ہے انہوں نے دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آگے کہ اس وقت جو ہے کیا سچویشن ہے یا کیا ہے، تو یہ جغرافی ایک اعتبار سے اس کو جنگ کہا جا سکتا ہے کہ جغرافی اعتبار سے جو پاکستانی حصہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو محفوظ بنایا جا رہا ہے پاک آرمی کی جانب سے. اور سب سے بڑی اور سب سے خوشخبری کی بات جو یہاں پر یہ ہے کہ جو کے پی کے ہے اس نے اپنا فرض نبھا دیا. اب کے پی کے نے اپنا فرض کیسے نبھایا؟ جو کے پی کے میں موجود جو قبائلی لوگ ہیں، جو قبائلی علاقے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا ہمیشہ سے ہی پاکستانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں، چاہے کوئی بھی حکومت آئی ہو پاکستانی، ان کا کبھی بھی پاکستانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق نہیں رہا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گھر سے اسلحے اٹھائے اور انہوں نے کہا ہم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان آرمی کو ہے تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو ہم خود دیکھ لیں گے. اب جب وہاں پر آرمی پہنچتی ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قبائلی لوگ پہلے سے ہی پہاڑوں پر موجود ہیں اور جو ہے یہ افغانی پٹھانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ بھی بڑا حیران ہوئی. اور اس سے یہ پیغام دیا گیا ہے پوری دنیا کو، افغانستان کو، ہر پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ جو ہمارے گھر کے مسئلے ہیں وہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں. لیکن جب کوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، جب کوئی ہمارے گھر کی جانب جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو ہم بھرپور جواب دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں. لیکن یہ جو ہماری گھریلو لڑائی ہے اس کے اندر جو ہے نہ کسی کو ہم گھسنے دیں گے، نہ ہم کسی کو جو ہے وہ فائدہ ہونے دیں گے، بلکہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک پر، ہمارے گھر کے اوپر، کیونکہ ملک ہمارا گھر ہی ہے، اس کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر ہم ایک ہی ہو جائیں گے اور ہم ایک ہی پیج پر کھڑے ہوں گے. یہ پیغام جو ہے وہ کے پی کے قبائلی علاقوں نے دیا. اور یہ قبائلی علاقے وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر میرے خیال میں یہ اپنی مرضی سے رہنا پسند کرتے ہیں. یہاں پر نہ تو حکومت کا زور چلتا ہے، نہ کوئی اور قسم کا یہ اپنے اوپر زور چلنے دیتے ہیں. لیکن اس سچویشن میں انہوں نے پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا جو ہے اعتراف کر دیا ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے جس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ قبائلی یہ پٹھان قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان جو ہے
جس طرح کی بھی سچویشن ہو ہمارے ملک کے اندر، جس طرح کا بھی کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو اداروں کے ساتھ، لیکن ایسی سچویشن کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم سے ہی یہ ادارے ہیں اور اداروں کی وجہ سے ہم ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.